ایک انتہائی توجہ طلب مسئلے پہ بات کروں گی۔ اس وقت جبکہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی کئی طاقتوں کا یکمشت طور پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں پہ ایک اندرونی سازش جو کہ خاصے انٹرنیشنل لیول کی ہے وہ پروان چڑھ رہی ہے ساتھ ساتھ، اور وہ ہے ریوائول آف بھٹو۔ ریوائول آف بھٹو کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں سندھ آتا ہے، لیکن اس دفعہ اگر یہ خدا نخواستہ بھٹو ریوائو ہو جاتا ہے تو اس کا بھگتان پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ ایک بار پھر بلاول بھٹو زرداری کو لانچ کرنے کی تیاری ہے۔ بھٹوازم ہو، بھٹوازم ناؤ نون ایز زرداری ازم، بھٹو مافیا، زرداری مافیا، سندھ کھپے، زرداری ڈپے، یہ ایک ہی ڈرامے کے وہ کئی رنگ و روپ اور وہ کئی نام ہیں جس میں کردار ضرور چینج ہوتے آئے ہیں، لیکن مقصد صرف یہی ہے کہ سندھ کے ہاری کا خون چوسنا، سندھ کے ہاری کو خون چوس کے اس قابل کا روٹی کپڑا اور مکان کی دوڑ میں اتنا مصروف رکھنا کہ وہ صرف 2 وقت کی روٹی اور سروائیول کی خاطر سر نیچے کر کے ان سے سوال کرنے کے قابل نہ رہے، اور یہ ان کا خون چوس کے اپنے بینک بیلنسز انٹرنیشنل بینکس میں اپنے جمع کر کے ان کی اولادیں ملک سے باہر پلیں، اور جب وہ ایک دفعہ اولاد کمائی کے قابل ہو جائے تو ان کو پھر سے پاکستان بھیج دو کہ جاؤ اپنے نام کے آگے بھٹو لگاؤ، اور پھر سے ایک دفعہ پھر ان کے اوپر غلام ابن غلام ابن غلام کے اوپر پھر سے قابض ہو جاؤ، ان کا پھر سے خون چوسو اور وہی ویشس سائیکل پھر سے چلانی شروع کر دو کہ اپنے انٹرنیشنل بینکس میں، سوئس بینکس میں اپنی پراپرٹی بنانی شروع کر دو۔ بلاول بھٹو زرداری کے لانچ کے لیے ان کو انٹرنیشنل میڈیا میں پارٹی کے بڑے ہی سیزنڈ قسم کے جو وہ ہیں گھاگی پولیٹیشین ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تقریر ان کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے، اور کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا تو ایک ہی تو ٹیلنٹ ہے ان کا واحد کہ وہ بڑی شستہ زبان میں انگریزی بول لیتے ہیں، تو وہ لکھی ہوئی رٹی رٹائی تقریر وہ جا کے آگے بولتے ہیں، اور ان کو ایک طرح سے پاکستان کا نیا پی ایم جو ہے وہ ان کی نظر میں تیار کیا جا رہا ہے۔ اگر اسی پاکستان کی عوام کا درد رکھنے والے انسان کو اگر یہ بولو کہ جا کے جس سندھ پہ تم حکومت کرتے آئے ہو، تمہارا خاندان حکومت کرتا آیا ہے، وہاں کے ہاری سے جا کے اس کو یہ بات بتا پاؤ گے کہ تمہارے دل میں تمہارے ذہن میں کیا پلان ہے، وہ کیا اسکیم ہے جس کے تحت تم اس کے ملک کے اس کے حالات بدلو گے، اس کی اولاد کے حالات بدلو گے اور اس ملک کے حالات بدلو گے؟ اگر اس سوال کا جواب یقیناً ان کے پاس نیل بٹا سناٹا ہوگا، کیونکہ ان کا واحد ٹیلنٹ تو صرف رٹی رٹائی انگریزی بولنا ہے۔ وہ ان سے سندھ کے ہاری کا درد سمجھنے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ اسی کی زمین میں ننگے پیر چلنا پڑتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے سوکھی روٹی چٹنی کے ساتھ، اور کبھی کبھی صرف سوکھی روٹی کھا کے دیکھنی پڑتی ہے۔ کیا اس پورے خاندان میں کبھی کسی نے ایسا کیا ہے؟ اور کوئی بعید نہیں، ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ جب بختیور کا بیٹا بھی اپنے نام کے آگے بھٹو لگا کے یہ کہے گا کہ میں جو ہوں اس کا شہید بے نظیر بھٹو کا پوتا ہوں، اب تم میرے غلام ہو۔ یہاں تو موروثیت میں پارٹیاں ملتی ہیں اور جہیزوں میں گاؤں، اور لوگوں سمیت گاؤں۔ ایک اور چیز جو زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو پاؤں پہ کھڑے کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو پاکستان کا سربراہ دیکھنے کے خوابوں کے چکر میں جو کی ہے، انہوں نے بڑی ایک مضحکہ قسم کی اسٹیٹمنٹ لانچ کی ہے کہ جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے اکانومی پہ بڑی کتابیں پڑھی ہیں، اور وہ اب پاکستان کی اکانومی بہتر، کیونکہ اس وقت پاکستان کے مین مسائل میں ایک مسئلہ معاشی بدحالی بھی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے معیشت پہ بڑی ساری کتابیں پڑھی ہیں تو وہ $100 بلین جو ہے نا پاکستان کے لیے لانے کو تیار ہے۔ اب وہ $100 بلین اپنے بیٹے کے گردے تو بیچ کے لانے نہیں والے، بلاول کے گردوں کے $100 بلین کوئی دینے نہیں والا، اپنے بھی ساتھ میں 2 یہ ڈال لیں تو بھی اتنا پیسہ نہیں دینے والا۔ بلاول کتنا بھی اچھا انٹرٹینر ہو، $100 بلین اس کے بھی نہیں ملنے والے۔ اگر کسی کو یاد ہو جب یہ پاور میں تھے 1990s میں، تب انہوں نے اسی قسم کی ایک خواہش ظاہر کی تھی اور $100 بلین کی اماؤنٹ کا تذکرہ کیا تھا، جس کو کئی انٹرنیشنل میڈیا نے اس چیز کا لیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے نیوکلیئر ویپن کو نیوک کرنے کے لیے اور پاکستان کو ڈی نیوکلائز کرنے کو تیار ہے ایک خاص اماؤنٹ آف منی کے لیے، اور وہ یہی وہ سم تھا جو لوگ اس واقعے سے باخبر ہیں ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ اس وقت بھی زرداری صاحب کی نیت جو تھی خراب تھی پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ، اور وہی ڈالر اماؤنٹ آج انہوں نے ریپیٹ کی ہے دوبارہ سے کہ یہ وہ ملک کی معیشت سدھارنے کے لیے وہ $100 بلین لائیں گے۔ ایک بار پھر ان کی نظر ملک کے نیوکلیئر اثاثوں پہ، اور
سب یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس سے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے جو کہ کسی بھی ملک اس اسٹیٹس کی ملک کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، ایک فخر کی بات ہے. اور پاکستان کا نیوکلیر خدا نہ خواستہ اس قسم کی بدترین قسم کی سازش کے بارے میں پاکستان نہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ ہم اس چیز کو سوچ سکتے ہیں. یہ ایک انتہائی سنگین اور تشویشناک بات ہے کہ اس خاندان نے اس خاندان کے لیے پاکستان محض ایک دودھ دینے والی گائے، ایک کریش کراپ کے کچھ زیادہ نہیں ہے. یہ پاکستان سے کسی بھی قسم کا ہر طریقے کا فائدہ نکلوانے کے لیے کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. ان کو پاکستان کا درد ہے، نہ پاکستانیوں کا درد ہے. یہ کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. پاکستان کو اس سے نقصان پہنچے یا کیا، ان کو تو صرف کھپے اور صرف کھپے. تو یہ جو چیزیں ہم لوگوں کو دکھ رہی ہیں، ایک عام انسان کو یہ چیز دکھ رہی ہے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، کیا ان کو یہ چیز نہیں دکھ رہی؟ کیا وہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے، یہ ملک کو کس نہج پہ پہنچانے کو بیٹھے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی عوام ایک غیور عوام ہے. پاکستان کا نوجوان ایک ذہین نوجوان ہے. وہ عزت سے زندگی جینا چاہتا ہے. وہ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کے سامنے سر اٹھا کے جینا چاہتا ہے. پاکستان کو جو نیوکلیر پاور بنایا تھا وہ بھی ایک پاکستانی نے بنایا تھا. لیکن ان خاندانوں کی، چاہے وہ شریف خاندان ہو چاہے وہ زرداری، ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان سر جھکا کے، کیونکہ جب آپ حرکتیں کرتے ہو تو پھر آپ دوسروں کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو، آپ کی خود مختاری ختم ہو جاتی ہے. ایک طرف ملک کا وہ لیڈر ہے جو کہ عوام کی چوائس بھی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کا اگر دفاعی بجٹ بھی کم ہو جاتا ہے تو یہ ملک کی بقا کے لیے، سلامتی کے لیے خطرہ ہو جاتا ہے، اور ہم نے اپنے ملک کو کمزور نہیں ہونے دینا. ہم اپنے ملک میں پیسہ لائیں گے، لیکن ہم اپنے ملک میں پیسہ لانے کے لیے ہم اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کریں گے، ہم ملک میں انڈسٹریز وہ کریں گے. اور ایک طرف وہ پارٹی ہے جو نہ کہ صرف پاکستان میں موجود لوگوں کی حق سلبی کرتی ہے، بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پارلیمنٹ میں انتہائی غیر پارلیمانی زبان یوز ہوتی ہے. ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں، یہ زبان استعمال کی جاتی ہے کہ یہ اپنی اوقات بھول گئی ہے. پاکستانی اگر ملک سے باہر بھی ہیں تو وہ اپنے حق حلال کی کماتے ہیں. کوئی بھی گھر بٹھا کے ان کو آ کے ڈالرز نہیں دے رہا ہوتا، لیکن جب ملک کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کیا، وہ اپنے دل کھول کے نچھاور کرتے ہیں اپنے ملک سے. یہ محبت ہے اوورسیز پاکستانی کی، اور اس محبت کا صلہ یہ دیا جاتا ہے کیونکہ ہم غلامی سے انکار کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اپنی اوقات بھول رہے ہو. اور یہ پارلیمنٹ میں یہ زبان یوز ہو رہی ہے، یہ اس پارٹی کے لیڈران یہ زبان یوز کر رہے ہیں. کیسے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں؟ اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں آپ پاکستانیوں پہ اور اوورسیز پاکستانیوں پہ؟ کیسے آپ یہ ان لوگوں کو ہم پہ مسلط کر سکتے ہیں؟ ہمارا حق، پاکستان کی عوام اپنا حق رائے دہی، اپنا ووٹنگ کا حق، اپنے محنت کرنے کو تیار ہے. ہم نے محنت سے کب انکار کیا ہے؟ پاکستانیوں نے کبھی محنت سے انکار نہیں کیا. پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، ہمیں اپنا جمہوری رائٹ چاہیے. وہ چیز جو ہمیں دکھ رہی ہے، وہ چیز جو ہم پاکستان کے بارے میں لے کے پریشان ہیں، تو وہ لوگ جن کی یہ رسپانسبلٹی ہے، جن کی رسپانسبلٹی پاکستان کے لوگ، پاکستان کی سرحدوں، پاکستان کے اثاثوں کی سیفٹی سیکیورٹی ہے، تو کیا آپ کو یہ لمحہ فکریہ نہیں دکھتا؟ کیا آپ کو یہ پریشانی کی بات نہیں دکھتی؟ کیا آپ کو یہ بات نہیں پتا کہ پاکستان کو اپنی بقا کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کیا آپ کو پاکستان کے نوجوان پہ ترس نہیں آتا؟ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے اکٹھا ہو کے پاکستان کے لیے کام کرنے کا، یہ وقت ہے ایک مٹھی بننے کا، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا، پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر. پاکستان کو اس کا جمہوری حق دیں، پاکستان کو وہ حق دیں جو اس کا رائٹ ہے. پاکستان کے نوجوان کو، بوڑھے بچے جوان کو وہ حق دیں جو اس کا رائٹ ہے. کیونکہ اگر یہ